رات کو سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ صبح جب آپ اٹھو گے تو گھر میں اتنا شور مچا ہوگا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ یا پھر آپ رات کو تکیے کے نیچے فلاں چیز رکھ کر سو جاؤ، صبح جب آپ تکیہ اٹھاؤ گے تو تکیے کے نیچے دولت ہی دولت ہوگی۔ یا پھر آپ فلاں فلاں کلمات پڑھ کر اللہ رب العزت سے 200 کروڑ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 500 کروڑ عطا کرے گا۔ آپ خود سمجھدار ہو، مجھے بتائیں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے رات کو ایک تسبیح پڑھی اور صبح آپ کے گھر میں شور مچ گیا کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، تھوڑا سا خدا کا خوف کھائیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن وہ ساتھ فرماتا ہے کہ تو محنت کر، میں تیری محنت میں برکت ڈال دوں گا۔ وہ عطا کرنے پر آئے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رزق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے وظائف بتلائے، لیکن ان لوگوں نے ان وظائف کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور اتنا نوازا کہ ان کے گھر مال و دولت سے بھر گئے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں بڑا فاقہ ہے، گھر میں بڑی غربت ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس تسبیح کے ذریعے اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے؟ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جلدی سے بتلائیے وہ تسبیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ان کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار رزق عطا کرے گا۔ وہ صحابی چند دن بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے میں نے اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق عطا کیا کہ میرے گھر میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ یہ ہوتا ہے یقین، اور یہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ نماز نہ پڑھے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے اور یہ سوچ کر وظیفہ پڑھنا شروع کر دے کہ رات کو میں وظیفہ پڑھوں گا اور صبح میرے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، خدا را سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر رزق کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہ ہو، تمہارے گھر میں کبھی بھی رزق ختم نہ ہو، تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ تمہارے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اسی طرح دوستو، اللہ رب العزت کے ناموں کے وظائف ہیں۔ جب آپ ان وظائف کو بھی پڑھو گے، اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرو گے اور کوشش کرو گے حلال اور پاکیزہ رزق کمانے کی، پھر اس رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، تو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جب بھی اپنے رب سے مانگو تو ہمیشہ خیر و برکت کی دعا مانگو، کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے اور اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ آپ کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین کرے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہو
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے، اور اگر آپ کے پاس پہلے ہی مال و دولت ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے میں ایک نیکی کا اجر 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور اسی طرح جب آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہو تو اس کی طاقت اس مہینے 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ افطاری کے وقت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لیں۔ اگر آپ سحری سے پہلے پڑھنا چاہیں، سحری سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو وقت مناسب لگے آپ اس وقت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں یا تو یہ عمل افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھا جائے، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر خاص رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تہجد کا وقت، وہ وقت بھی بڑا زبردست اور با کمال وقت ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کر دی جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو اس لیے کوشش کرے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ یا تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیا جائے یا پھر نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لیا جائے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 3 صفاتی نام ہیں، یا رزاق، یا غنی، یا وہاب، یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ یہ تینوں صفاتی نام ہیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان تینوں ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے صرف 100 مرتبہ ہی ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس سے زائد مرتبہ بھی ان ناموں کو پڑھنا چاہیں تو اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد کا تعین اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو وظیفہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رزاق، یا غنی، یا وہاب، یہ ایک ہو گیا۔ یا رزاق، یا غنی، یا وہاب، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرا کام تھا تجھے یاد کرنا، اے میرے مالک، اب میرا سارا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو مجھے حلال، پاکیزہ اور برکت والا رزق عطا فرما، میرے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دے، اور مجھ پر اپنی خاص نظر کرم فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ گے، یقین جانے کہ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔